اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جماعت ششم. ہم نظم پڑھ رہے تھے ایک نوجوان کے نام، جس میں ہم نے نئے الفاظ اور ان کے معنی جان لیے تھے، اور یقیناً آپ نے ان الفاظ اور ان کے معنوں کو یاد کر لیا ہوگا. تو یہ نظم جو ہے علامہ اقبال کی، یہ نظم ایک نوجوان کے نام ان کے دوسرے اردو شعری مجموعے بال جبریل میں شامل ہے. اس نظم کے عنوان پر بات کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ علامہ اقبال نے یہ نظم کسی خاص نوجوان کو مخاطب کر کے لکھی ہو، لیکن جس حکیمانہ نکتے کی انہوں نے تبلیغ کی ہے، اس سے پوری قوم مستفید ہو سکتی ہے. اقبال نے اپنی اس نظم ایک نوجوان کے نام میں نوجوانوں کو اپنے اندر عقابی روح اور شاہین جیسی خصوصیات پیدا کرنے کی تلقین کی ہے. علامہ اقبال کی یہ نظم 2 بندوں پر مشتمل ہے، جن میں کل 6 اشعار شامل ہیں، اور اس کے شروع جو 3 اشعار ہیں اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. جی. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. اگرچہ اس نظم میں علامہ اقبال نے ایک نوجوان کو مخاطب کیا ہے، مگر حقیقت میں یہاں ملت اسلامیہ کے تمام نوجوان مراد ہیں. علامہ اقبال ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرے پاس عیش و عشرت کا تمام سامان میسر ہے، اور تجھے آرام پسندی کے سوا کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں رہی، اور یہی وہ المیہ ہے جس پر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی. جی. شکو کے معنی ہے رعب، دبدبا، اور خسرو جس کو عرب کسرا کہتے ہیں، خاندان ساسان کا سب سے نامور بادشاہ گزرا ہے، اور اس کے عہد میں عدل و انصاف کو عالمگیری شہرت حاصل ہوئی. شکو خسروی کے معنی ہے خسرو بادشاہ کے جیسا رعب و دبدبا، یعنی تجھے بادشاہی اور اعلیٰ مرتبہ بھی حاصل ہو جائے تو بھی تو کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ تیرے اندر 2 جو لازمی صفات ہیں وہ موجود نہیں، استغنا اور حیدر قرار جیسی بہادری. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی. علامہ اقبال نوجوانوں کو راغب کر رہے ہیں کہ موجودہ دور کی چکاچوند آپ کو متاثر نہ کرے، اور اس کو حاصل کرنے کی دوڑ میں آپ اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کریں. چیزوں کو حاصل کرنے، امیر ہونے، بادشاہی پا لینے اور ایرانی اور قیمتی اشیاء، قالین و صوفے، افرنگی چیزیں حاصل کرنے سے استغنا نہیں ملتا. استغنا کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ کہ جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس سب چیزیں ہوں گی تو وہ غنی ہو جائے گا، جبکہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ استغنا دل میں ہوتا ہے. اس کا مال و دولت، عیش و عشرت، چکاچوند ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. غنا دل میں ہوتا ہے، یعنی جب آپ ان چیزوں سے دل لگا لیتے ہیں اور دنیاوی چیزوں کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں اور ان کو حاصل کرنا ہی آپ کا مطمع نظر بن جاتا ہے، تو آپ اسی کی طرف راغب رہتے ہیں اور اس طرف متوجہ رہتے ہیں اور غنی نہیں ہو پاتے. آپ استغنا کو حاصل نہیں کر پاتے. استغنا حاصل کرنا ہے تو آپ کو جو ہے اس کی معراج پر، مسلمانی کی، اسلام کی، دین کی معراج پر پہنچنے کے لیے آپ کو حضرت سلمان فارسی جیسا استغنا حاصل کرنا ہے کہ وہ اپنا مال و دولت، عیش و عشرت چھوڑ کر غلام بن گئے، اور انہوں نے اسلام قبول کرنے اور اسلام کو پانے کی جستجو میں اپنا سب کچھ کھو دیا. وہ سچ و حق کی جستجو میں اپنے گھر سے نکل پڑے تھے. تو ایسا استغنا آپ کو چاہیے. مال و دولت حاصل کرنے سے آپ کو استغنا نہیں مل سکتا. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر. تو دنیا سے بے رغبتی ہی دراصل کامیابی کی کنجی ہے، اور جہد مسلسل ہی آج نوجوانوں کو عروج پر لے جا سکتی ہے.
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب سرگرمی نمبر آپ کے سامنے 5 آ رہی ہے، تو اس کے اندر سوال نمبر 1، 2 یقیناً آپ نے بہت اچھے سے سمجھ لیے ہیں، اس کو کیجیے گا کاپی میں۔ سوال نمبر 3 ابھی ہم نے نہیں سمجھا ہے، آئندہ اشعار میں جب سمجھیں گے تو کریں گے۔ اور چوتھا سوال ہے آپ کا یہ کہ تہذیب حاضر کی تجلی سے کیا مراد ہے؟ جی، تہذیب حاضر کی تجلی سے مراد جدید دور کی چمک دمک اور آسائشیں ہی ہے نا، جس کی چاہت میں مسلمان اپنے مقام سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جوابات کاپی میں کیجیے گا۔ اب آئندہ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔